پھر تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا، آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتھوں آ گیا، کیسے آ گیا، تو روشنی کہاں سے آ گئی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے، کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن ایک سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے، اللہ بخارات کو اٹھاتا ہے، پوری دنیا کو بخارات سے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک جگہ کے بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں، نمک بھی ٹھنڈا کرتا ہے، پھر وہ قطرے بنتے ہیں، پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو وہ موٹے ہوتے ہیں، جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی، تو ایک دم اللہ انا صببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا، کھوپڑی میں سوراخ ہو جاتا، بالوں والے کو 2 کافی ہو جاتے، اور یہ اتنا بڑا چھت ہے جس میں لوہا ہی لوہا ہے، اس کے 10-12 قطرے کافی تھے، اندر سوراخ، زمین میں سوراخ، سڑکوں میں سوراخ، ہر جگہ سوراخ، کھوپڑیوں میں سوراخ، گھروں میں سوراخ، کہیں کوئی بچ سکتا تھا؟ میرے رب نے کہا صببنا الماء صبا۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمایا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بارش برسائی، برسانا، ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز میں۔ کیا انداز ہے؟ 558 کلومیٹر ہے، بیچ میں ہوائی سپیڈ بریکر ہے، جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ جب وہ پانی نیچے آتے 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 میری کھوپڑی پہ آتا ہے، چھت پہ آتا ہے، تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 500 کلومیٹر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی رفتار رہ جاتی 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا صببنا الماء صبا، پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا، پھر کیا کیا؟ فاسکناہ فی الارض، پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا۔ اگر اللہ کہتا 60 سال پانی کٹھا کر لو ٹینکی، کون کٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%، 97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے۔ سمندر دیکھ لو نا، 71% سمندر ہے،
اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا کھٹا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی، یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا۔ میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے۔ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی۔ کیا عجیب بات! اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی، اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی، اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے۔ پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگ کے ختم ہو گئے، تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا، یہ ہوتا ہے یزجی، چھانٹا مارو بھائی، وہ تیز ہو گیا۔ ویکھیا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے، بہت اوپر جانے دیتا ہے، ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے، فتری الودق یخرج من خلالہ، کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے۔ ایک دھار بن کے آتا پانی، اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات۔ قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ ظنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کا ہم سب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لوائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشدی۔ بہت پرانا شعر یاد آیا، اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ پہاڑ کے بڑا ہے، یہ کوئی گالے کرن، یہ ہمارے چونکہ تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ نے بھی ہنسمدہ ہوئے گا، یہ کی کتی جاتی مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے، تیری تبلیغ چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے۔ ارے وہ یہ تو کچھ نہیں، اللہ نے ایک فنچ سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صد لکن، صد لکن، ویسے موفا کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے۔ صد لکن، اچانک ہی یاد آئی پڑے زمانے کے بعد، اس کے انگوٹھے کے ناخن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا، تو کیسا خلاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے،
تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا۔ یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے ہے جو میں بنائی، آسمان مجھ سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹا اس سے آگے، ساتواں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل، میکائیل، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں، یعلم عدد قطر الامطار۔ یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، توبہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے۔ کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھڑ دے حضرت ادریس لانا ہے، تیرا نائی کو نہیں دفع ہو جائے۔ دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھٹ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب۔ یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا۔ تجھے بھول جائے گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعید خلقہن، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، فیوحنی ریف عیش اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے تمہیں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہا دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کرو، ملاوٹ نہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فیرا دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے وہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے